إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس ہستی اور شخصیت کا ذکر ہونے جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ لا یبغضنی الا منافق، جن سے محبت عین ایمان ہے، اور ان سے کسی بھی قسم کا بغض رکھنا نفاق ہے، ایسا نفاق جس کا اسلام کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے۔ جب آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے والد محترم فوت ہو چکے تھے۔ آپ کی کفالت، تربیت، پرورش سردار عبد المطلب نے کی، اور سردار عبد المطلب ان کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا ابو طالب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نہ صرف کفالت کی، بلکہ ہر عسر و یسر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کما حقہ ساتھ بھی دیا، ہر سختی میں، ہر تنگی میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے
حضرت علی بن ابی طالب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش عاطفت میں تھے، جس طرح ایک چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، گھر میں بھی اور گھر سے بھی باہر، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو جس طرح جوان مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کیا، اسی طرح بچوں میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کردار، زندگی، شب و روز، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا کردار اور حصہ ہے۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں کتنی محبت تھی، آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں اور سب سے پیاری جو بیٹی جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ فاطمہ یہ میرے بدن کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل میں بڑی ساری قرآن مجید کی آیات ہیں، جن میں سے 2 آیتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی جو آیت کریمہ میں نے خطبہ کے آغاز میں پڑھی ہے سورۃ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کی شان بیان کی ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی جو گندگی ہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، اعمال سے ہو، اخلاق سے ہو، کسی بھی قسم کی کوئی گندگی ہے اس کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے ہٹا دیا ہے۔ یعنی یہ وہ خاندان ہے جو لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ شان دنیا میں کسی بھی نبی کو نہیں ملی کہ اس کا خاندان پورے کا پورا جو ہے وہ معیار ایمان بھی ہو اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ماڈل بھی ہو۔ قرآن مجید میں کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا تذکرہ ہے تو کہیں لوط کی بیوی کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت نوح کی بیوی کا اور ان کے بیٹے کا تذکرہ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خامی اور بات جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں پدری شفقت کے ساتھ، یا بنی ارکب معنا، اے بچے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا، ایمان لے آ، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لے۔ اس نے کہا سآوی الی جبل، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یاسمونی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔
اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو ایمان بچانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے لیے کہا ہے کہ ابراہیم کی سیرت کی پیروی کرو، انتبع ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ نبی علیہ السلام کو کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم کی زندگی ہے۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، فرمایا ایک بات ابراہیم کی اہل ایمان کے لیے نمونہ نہیں ہے، وہ بات کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا اے میرے ابا، میں آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں گا، جو مشرک ہے بتوں کا پجاری ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت نہیں۔ فرمایا ابراہیم کی یہ بات جو ہے یہ اسوہ نہیں ہے، باقی ان کی ساری شخصیت اور سیرت جو ہے آپ کے لیے اسوہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے، آپ کی ازواج ہو، آپ کی بیٹیاں ہوں، آپ کے داماد ہوں، آپ کے نواسے ہوں، آپ کے چچا ہوں، آپ کے چچیرے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے لے کر دین کے جو عام ہمارے ہاں شعبے سمجھے جاتے ہیں جن کا تعلق فضائل کے ساتھ یا طہارت کے ساتھ ہے یا خوشی اور غمی کے ساتھ ہے، ان تمام کے اندر جو علم دین ہے وہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ذریعہ ہمیں دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرات یہ دو چیزیں جو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے ہیں یہ ہمارا سلیبس ہے۔ جب میں نے یہ دو چیزوں والی حدیث بیان کی ہے آپ کے ذہن کے اندر آ گئی یہ بات کہ حافظ صاحب کہیں گے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ سلیبس ہے، یہ ہمارا کورس ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ قانون ہے، لیکن اس کا جو فہم ہے وہ کن کے پاس ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ کہ اہل بیت جو ہیں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس نبی علیہ السلام کے دین کا فہم ہے۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے محدث اور مفتی صحابہ، بڑے بڑے مدبر اور بڑے بڑے عقلوں والے جب کسی مسئلہ میں اشکال ہوتا تو نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور اہل بیت سے مراد صرف حضرت علی اور ان کی اولاد نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے نواسے اور ان کی اولادیں ہیں، اللہ کے نبی کے چچا ہیں اور ان کی اولادیں۔ تو آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دو ایسے واقعات ہیں کہ جن واقعات کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی عظمت اور مرتبت کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر لی اور چادر لینے کے بعد حضرت علی کو بلایا، ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا، حضرت فاطمہ کو بلایا، ان کو بھی داخل کر لیا، حسنین کریمین کو بلایا، ان کو بھی داخل کر لیا۔ اور یہ کوئی
کوئی دور کی مطبوع حدیث کی کتاب کے اندر حدیث نہیں ہے، صحاح ستہ کی مرکزی کتاب کہ جس کا درجہ قرآن مجید کے بعد ہے بخاری و مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا، اپنی چادر میں داخل کیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور پھر کہا اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ حضرات ہم تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل بھی اس طرح مانتے ہیں کہ ان کے اندر کانٹراڈکشن اور تضاد نہ ہو۔ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، یہودی نے کہا تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے موسیٰ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ مسلمان نے تھپڑ مارا یہودی کو، اس نے کہا الحمدللہ الذی فضل محمدا علی العالمین، تو جھوٹا ہے، اللہ نے تمام جہانوں پر اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے۔ وہ یہودی جو ہے وہ شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس آ گیا، مسلمان بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا جھگڑا سنا تو فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے نبیوں پر ایسی فضیلت نہ دو کہ جس سے کسی نبی کی اہانت کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ ہم جو ہیں اسی طرح تمام صحابہ کرام کے فضائل جو ہیں ان کو مانتے ہیں، کسی کی فضیلت کو ہم ایسے نہیں مانتے کہ اس کو ہیرو بنا دیں اور دوسرے کو زیرو بنا دیں۔ ہم حضرت ابو بکر کے جو فضائل ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا ٹکراؤ حضرت علی سے نہیں کرتے، ان کا کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں تھا۔ یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں اور یہ دشمنوں نے باتیں بنائی ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں تبدیلی کرنا چاہتے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام کے اندر قرآن اور سنت کے اندر وہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے جو دین بیان کرنے والے تھے ان کو داغدار کرنا شروع کر دیا کہ صحابہ کرام ان کا اعتبار، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور اس طرح دین بھی لوگوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ اب جو لوگ یہ چادر والی حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے اپنی اور بیٹیوں کو اس چادر میں داخل کیوں نہیں کیا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی بیٹیوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے اندر اپنی بیویوں کو داخل کیوں نہیں کیا؟ اب اس طرح کے اعتراض کرنے والے وہ یہ بات نہیں جانتے کہ اگر وہ یہ اعتراض بناوٹی بنائیں گے تو ان اعتراضات کی زد میں وہ بھی آ جائے۔ حضرات پہلی بات ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کے اندر ان کو لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ دنیا سے جا چکی تھی، صرف ایک بیٹی زندہ تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ اعتراض تو سرے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، انسان خواتین کے ساتھ ایک دو خواتین ہوں تو ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے یا کہیں جاتا ہے یا اسے انویٹیشن آتا ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ آپ تشریف لے آئیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر فرد آپ لے آئیں، بھائی جو میسر تھے وہ لے آئیں۔ ایک عورت بھی ہو تو وہ بھی ان کے لیے بھی لفظ اہل خانہ ہی بولا جاتا ہے، دو ہوں تو ان کے لیے بھی اہل خانہ ہی بولا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے کہاں سے ضروری سمجھ لیا ہے کہ نہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی ہر بیٹی اس چادر کے اندر جو ہے وہ داخل ہونی چاہیے تھی۔ حضرات اسی طرح اگر آپ ان سے سوال کر لیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ام کلثوم تھا
اور دوسری کا نام زینب تھا۔ اس زینب کا تذکرہ اہل تشیع بہت کرتے ہیں، زینب کی چادر کا ماتم بھی کرتے ہیں، لیکن میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ام کلثوم اور زینب جو ہیں وہ اس چادر میں تھیں؟ چادر میں نہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اہل بیت میں ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اہل بیت میں کیوں ہیں؟ تو یہ سطحی قسم کی باتیں ہیں جو صحابہ کرام کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ یہ ضمناً بات آ گئی تو میں نے اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا ہے۔ حضرات، نجران کے عیسائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نجران کے عیسائی۔ آج عیسائیوں کے ساتھ ہم مولویوں کا جو رویہ ہے نا، یہ بات سننے والی ہے۔ پاکستان کے اندر جو عیسائی رہتے ہیں ان عیسائیوں کے ساتھ ہم مولویوں کا جو رویہ ہے، دینداروں کا جو رویہ ہے، اگر یہی رویہ ہمارے اسلاف کا ہوتا آج آپ اور میں مسلمان نہ ہوتے۔ ہم نے جو رویہ نصرانیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے، اگر یہی رویہ ہمارے اسلاف اور اکابرین کا ہوتا آج میں اور آپ کبھی بھی مسلمان نہ ہوتے۔ یہ جڑا والا جو واقعہ ہے، ایسے واقعات پاکستان کے اندر رونما ہوتے رہتے ہیں، اور جو نام نہاد عاشق ہیں، جو کسی کی جان لے کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے حضرت علی کی سیرت ایک پیغام دیتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا تھا، حضرت علی کا دل بڑا کرتا تھا میری تلوار ہو اور دشمنوں کے سر ہوں، اللہ کی راہ میں لڑتا رہوں، کافروں کو قتل کرتا رہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ایک بندے کو ہدایت دے دے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے، دنیا کے بہترین مال سے بھی بہترین۔ کوئی بچہ بھی گن اٹھائے گا اور وہ تڑ تڑ کر کے چلاتا جائے، بندے مارتا جائے۔ آج لوگوں نے اسلام کی خوبی اس کو بنا لیا ہے، اسلام زندگیوں کا ضامن ہے۔ اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر ذمی کو، کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کیا ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بندے کا ناحق قتل کیا اور قتل کے اندر روئے زمین کے تمام لوگ بھی شامل ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے، میں سب کے سب جو ہے وہ جہنم رسید کر دوں۔ آج کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے وہ محبت مصطفیٰ کے نام پر مسلمانوں کا، غیر مسلموں کا قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ایک انتہائی حساس چیز ہے۔ حضرت علی کی سیرت، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا تھا مارنے کی بجائے اگر تیری وجہ سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے نا، یہ بہتر ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نفرت امیز گفتگو کرنے کی بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہم رکھیں۔ میرے بھائیوں دوستو، نجران کے جو عیسائی ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ اہل کتاب، ان کی کتابوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں موجود ہیں، اور آج کے خطبہ جمعہ کا یہ جو حصہ ہے میں عیسائیوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ بھی اس بات کی طرف توجہ کریں۔ جو موجودہ بائبل ہے، اس موجودہ بائبل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیاں ہیں۔ حضرات، اس بائبل کے اندر ایک کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے غزل الغزلات۔ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، پلے اسٹور پر، ایپ اسٹور پر بائبل جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، فری میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔
اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو علماء کی رہنمائی سے مطالعہ کرنا ہے، ان کے بغیر نہیں۔ کوئی بھی چیز کتاب و سنت کی رہنمائی کے بغیر اگر آپ اس کو پڑھیں گے وہ آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے اوراق تھے، نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے میری تابعداری کے بغیر وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہودی جو ہیں وہ ایک فیصلہ لے کر آ گئے۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ ایک مالدار گھرانے کی عورت تھی، شادی شدہ، ایک غریب گھرانے کا مرد تھا جو ملازمت کی غرض سے ان کے گھر میں تھا۔ یہ گھروں میں جو عورتیں اور ملازم جو ہیں وہ رکھ لیے جاتے ہیں، یہ بھی زنا، فحاشی اور جنسی بے روی کا ایک بڑا سبب ہے۔ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک یہ گناہ جو ہے تسلسل سے چلتا آ رہا ہے۔ اسی لیے تو اسلام نے کہا ہے کیا حضرات، دنیا میں سب سے زیادہ نرم و نازک اگر کسی کی شخصیت اور ہاتھ تھے وہ رسول اللہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ مصافحہ ہم کرتے تھے نا تو یوں لگتا تھا جیسے ہم نے ریشم کے اندر ہاتھ رکھ دی، اتنے نرم ہاتھ تھے۔ اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ پر فریفتہ تھے، مر مٹتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ ان سے خدمت لینے کی بجائے اپنے کام جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ حدیث میں صرف یہی نہیں آتا بلکہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھریلو کام میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یعنی کبھی چکی چلا دینا، کبھی کپڑے دھو دینا، کبھی صفائی کر دینا۔ جو کام خواتین کے ساتھ خاص ہیں ان کاموں کے اندر بھی نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے ہاں جو میاں بیوی کے جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے، یعنی ساتھ ساتھ بچے کے دماغ کے اندر ٹچ کرتی رہتی ہے، آج تو کپڑے کیویں دے پائے نے، تینوں استری نہیں کر کے دیندی۔ پھر جب دیکھے گی کبھی اس نے کھانا لیٹ کھایا ہے، تینوں روٹی نہیں دیندی۔ شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تجھے وقت پر کھانا ملے، وقت پر تجھے کپڑے استری کر کے ملے۔ حالانکہ ماں کو کیا کہنا چاہیے کہ وہ حاملہ ہے، وہ تھکی ہوئی ہے، مشقت میں ہے، زندگی کی ابتدا ہے، وہ اپنے گھر میں رانی تھی، یہاں پر وہ نوکرانی بنی ہوئی ہے، تو صبر کرنا، مہلت دینا، بتدریج آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچے کے ذہن کے اندر موقع بہ موقع جو ہے وہ بیوی کے بارے میں نفرت ڈالی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے کہا ہے حملت امہ کرہا، کہ عورت جو ہے یہ بچہ اٹھاتی ہے تکلیف کے ساتھ۔ جب عورت حاملہ ہو اپنے خامند کی خدمت کا کوئی کام بھی نہ کرے تو اللہ کی تعالیٰ کی شریعت میں اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ دوران حمل اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول اس کو آزادی دی۔ تو صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ زندگیاں میں بہت کچھ ایسا سکھاتی ہیں کہ جس سے ہم اپنی گھریلو جو زندگیاں ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام آپ اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس سنت کے اندر بڑے سارے فوائد ہیں کہ آپ وقت نہیں گزار پاتے، آپ موبائل میں اور گناہوں میں اتر جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر کے کاموں میں، صفائی ستھرائی میں، طریقہ سلیقہ میں
اپنے خاندان کے افراد کی جو ہے وہ مدد کیا کریں، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم حسن سلوک کریں، عیسائی مسلمان ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کی بشارت ہے، موجودہ بائبل کے اندر بشارت ہے، اور بائبل کی کتاب غزل الغزلات کے اندر حضرات یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوگا۔ میں عیسائی پادریوں سے، ان کے علماء سے پوچھتا ہوں کہ پوری روئے زمین میں کوہ فاران جو ہے وہ کہاں ہے؟ جائیں اپنی ڈکشنری اور جغرافیے کی جو کتابیں ہیں وہاں سے ڈھونڈ کر بتائیں۔ مکے کی پہاڑیوں کو کوہ فاران کہا جاتا ہے، اور لکھا ہوا ہے 10,000 قدسیوں میں وہ جلوہ گر ہوگا۔ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام کی کتنی تعداد تھی؟ بولیے بھائی، 10,000 تھی، اور نبی علیہ السلام، صحابہ کہتے ہیں کالا امامہ آپ نے پہنا ہوا تھا، سبحان اللہ، رسول اللہ کا چہرہ، کہ صحابہ کرام خوبصورتی کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ کوئی کہتا تھا یہ تلوار کی طرح ہے، یعنی تلوار کی دھار چمکدار ہوتی ہے نا، نظر نہیں ٹکتی، تو نبی علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی دھار کی طرح، اس پر نظر نہیں ٹکتی کسی بندے کی۔ دوسرا کہتا نہیں، اللہ کے نبی جو ہیں وہ چاند ہیں، وہ کہتا نہیں، چاند نہیں، چاند کا تو چہرہ جو ہے وہ داغدار ہے، چاند آب و تاب کے ساتھ جب نکلتا ہے تو اس کے جو چہرے پر عیب ہے، داغ ہیں، وہ نظر آتے ہیں، نہیں۔ تیسرا کہتا نبی علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرح، کہتا نہیں، سورج تو جلاتا ہے، اللہ کے نبی کا حسن جلانے والا نہیں۔ یعنی اتنا نبی علیہ السلام کا جو حسن و جمال ہے، تو اتنا پیارا چہرہ، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک رخسار تھے، کبھی سفید، کبھی سرخ، ڈلکا مارن والا رنگ، کبھی ایسے کہ جیسے انار کا رس آپ کے رخساروں پہ نچوڑا گیا ہے، یعنی اتنے خوبصورت تھے۔ اچھا، رنگ ہو ایسا کہ کالا امامہ نبی پاک نے پایا، آپ کا یہ حلیہ دیکھ کر ہی کئی کافر مسلمان ہو گئے کہ یہ چہرہ اور حلیہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام اتنے خوبصورت، وہ عیسائی آئے نا، انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو، پہچان لیا کہ یہ سچے اللہ کے نبی رسول ہیں، تو کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھے اسلام کی سچائی کے بارے میں، اپنے بارے میں، بتاؤ میں اللہ کا سچا نبی رسول ہوں یا نہیں، بتاؤ۔ وہ چھپائیں، جاننے کے باوجود وہ نہ بتائیں۔ نبی علیہ السلام آپ پر آیات نازل ہو گئی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، بچوں کو لے آؤ، مردوں کو لے آؤ، پھر ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ جو ہم دونوں گروہوں میں سے جھوٹا ہے نا اس کو غرق کر دیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے سامنے یہ پرپوزل رکھی، اور آپ نے تیاری کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسنین کریمین کو اپنے ساتھ تیار کیا کہ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے کہ جو میں نے کافروں کے مقابلے میں لے کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اسلام کی یہ سچائی ہے، اسلام کی یہ سچائی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک عیسائیوں کی کسی جماعت نے مسلمان کسی فرد یا جماعت کے ساتھ کبھی مبالغہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا سامان باندھو، یہاں سے نکلو، اگر اس سے مبالغہ کر لیا تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، عبرتناک موت کے ساتھ تم مر جاؤ گے، تمہارا دنیا کے اندر وجود ختم ہو۔ حضرات اسی طرح دوسرا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آپ کو اس طرح اللہ کا سچا نبی پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کی ان کو پہچان ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، اور پتہ بھی آپ کی سچائی کا اس طرح ہے کہ جس طرح اپنی اولاد کا پتہ ہے۔ حضرات میں نے دیکھا ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے بیمار اور بڑے بڑے پاگل اور بڑے بڑے دیوانے، قرآن کی سچائی جن کی میموری لاس ہو جاتی ہے۔ انسان کے دماغ کے اندر دو قسم کی یادداشت ہے، ایک شارٹ اور ایک لانگ، زمانہ ماضی سے جو تعلق رکھتی ہے، جو دن سے تعلق رکھتی ہے۔ بڑے سارے بیمار ایسے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پرانی باتیں ان کو ساری یاد ہوتی ہیں، لیکن روزمرہ کی باتیں ان کو یاد نہیں رہتی۔ ہر چیز کئی لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن ایسے حالات کے اندر بھی اپنی اولاد کو وہ پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ اللہ نے اللہ کے نبی کی سچائی کو اس مثال کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی سچائی کو یہ کافر لوگ اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح ان کو اپنی اولادوں کا پتہ ہے۔ انسان اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے۔ آپ کو ایک بات آج بتا دینا چاہتا ہوں، جب کافروں نے دیکھا ہمارے مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ دنیا کے اندر یہ جتنے بھی داہریے ہیں، کیمونسٹ ہیں، ایتھسٹ ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، یہ ساری جو روڑی اور کچرا ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تیار کردہ ہے۔ اور تیار کیوں کیا ہے؟ کہ یہ لوگ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، کہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسلام کا کلمہ بادشاہ کے محل میں، غریب کی کٹیا میں عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ ضرور داخل کرے گا۔ حضرات ہم اپنی تاریخ بھول گئے ہیں، وہ اپنی تاریخ نہیں بھولے۔ انہوں نے روزمرہ اپنی چیزوں کے نام مسلمانوں کے قاتلوں کے نام پر رکھے ہیں۔ اگر آپ کے علم میں نہیں تو ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ سب کی جیبوں میں بھی موبائل ہے اور میرے پاس بھی موبائل ہے۔ ہر بندہ جو اینڈرائیڈ موبائل استعمال کرتا ہے نا، وہ ایک لفظ بولتا ہے بلوٹوتھ، بلوٹوتھ کنیکشن، بلوٹوتھ کنیکٹ کرو۔ اچھا پوچھو یہ بلوٹوتھ کون تھا؟ بلوٹوتھ وہ کافر بادشاہ تھا جس نے مسلمانوں کے قتل کے لیے وہاں کے لوگوں کو، بادشاہوں کو، قوتوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اور یورپ کے اندر 7ویں صدی تک اللہ کی کبریائی بلند ہوتی تھی، مسجدیں تھیں، مسلمان بادشاہوں کی حکومتیں تھیں۔ انہوں نے اس کے کردار کو آج بھی زندہ رکھا ہے۔ ہمارے سسٹم کے اندر ایک بلوٹوتھ نام ہے، وہ اسی کافر کا ہے جو مسلمانوں کا قاتل ہے۔ سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں، آج کے خطبہ کے بعد ذرا ڈھونڈیں کہ بلوٹوتھ کون تھا دنیا کے اندر۔
انہوں نے مسلمانوں کے قاتلوں کے نام دنیا میں زندہ رکھے، آج ہم وہ نام اپنی زبانوں سے لے رہے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کے نام نہیں آتے، ہمیں عشرہ مبشرہ کا نہیں پتہ، ہمیں خاندان نبوت کا نہیں پتہ، ہمیں رسول اللہ کی سیرت کا نہیں پتہ، آپ کی جنگوں کا نہیں پتہ، آپ کے غزوات کا نہیں پتہ۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ علی بن ابی طالب، ان کی شخصیت، سیرت، میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نا ربیع الاول کے پہلے 2 جمعے بھی میں نے ان کی شخصیت اور ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کے بارے میں جو اعتراضات ہیں لوگوں کے بدبودار، وہ بھی انشاءاللہ سارے نقل کرنے ہیں۔ اقول قولی ھذا